آپ ہمیں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے، آپ ہمارے رائٹس اس بیس پر نہیں لے سکتے کہ ہم آپ سے ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں۔ ہم نے عرصہ دراز میں ایک چیز دیکھی کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کی۔ اور وہیں پہ تھوڑی دیر بعد ایک تقریباً 40-45 سال کے ایک شخص تھے، وہ کڑائی میں جس میں ہم پکوڑے کھاتے ہیں، وہ گھومتے گھومتے نیا سوٹ پہنا تیار ہوا، ایک چمکتی اسمائل کے ساتھ انٹر ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنا نام مجھے بتایا کہ یہ میرا نام ہے اور مجھے آج ٹرائی سائیکل ملنی ہے اور میں اس کے لیے آیا ہوں۔ میری آنکھوں میں اس ٹائم آنسو آ گئے کہ ہم لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے وہ سب کچھ نہیں کر پاتے جتنی ہمت جذبہ ان کے اندر ہے۔ لاہور میں اسپیڈو بسز جو چلتی ہیں اس میں گورنمنٹ نے ریمپ پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، لیکن جب میں نے کنڈکٹر کو کہا کہ سر آپ ریمپ لگا لیں تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کی ویل چیئر ہلکی ہے، ہم ایسے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو رش کی وجہ سے کنڈکٹر کا ہاتھ سلپ ہوا اور میں گرا، جس کی وجہ سے میرے پاؤں میں انجری آ گئی تھی۔ زندگی کا ہر دن ایک سا شروع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے اور دنیا آگے بڑھ جاتی ہے، مگر کچھ راستے نقشوں پر نہیں ملتے، چند رکاوٹیں نظر نہیں آتی، مگر زندگی کو آہستہ آہستہ روک لیتی ہیں۔ یہ کہانی ان ہزاروں زندگیوں کی ہے جو روز شروع تو ہوتی ہیں مگر ان کے لیے دروازے خود نہیں کھلتے۔ سیڑھیاں، فٹ پاتھ یا لوگوں کی سوچ۔ معذوری کبھی کمزوری نہیں ہوتی، کمزوری وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں رویے اور نظام ہر انسان کو برابر کی جگہ دینا نہیں سیکھ پاتے۔ اسی مقصد کے تحت اسلام آباد اور پنجاب کے اضلاع لاہور، سیالکوٹ اور حافظ آباد میں افراد باہم معذوری کے حقوق سے متعلق کام کرنے والی 8 تنظیموں کے 36 نمائندگان کو تنظیمی نظم و نسق، ایڈوکیسی اور پالیسی فہم پر تربیت دی گئی تاکہ وہ مسائل کے حل کے لیے واضح اور قابل عمل منصوبے تیار کر سکیں۔ ان ٹریننگز میں جو ہماری بنیادی ذمہ داری تھی کہ افراد باہم معذوری پر مشتمل آرگنائزیشنز کو نہ صرف ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے بلکہ انہیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ جو وہ روٹین کے پہلے چیریٹی ماڈل پہ ہیں اس کو شفٹ کریں اور اپنی آرگنائزیشن کی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے مختلف آرگنائزیشنل جو ڈیولپمنٹ پلانس ہیں وہ مرتب کریں۔ جب کبھی بھی ہم کوئی ایونٹ کرواتے ہیں کچھ بھی، تو ہمارا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے فنڈز کا، کیونکہ ہم کام تو کر رہے ہیں نچلی سطح پہ لیکن اس کا ڈاکومنٹیشن کیسے کرتے ہیں، ان کا ٹرمز کون کون سی یوز کرتے ہیں، ان کے لیے کیا چیزیں ہم پہلے سے کر سکتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن سسٹینیبل فیوچر کی طرف جائے۔ آج کی جو انہوں نے لاسٹ ایک بگنر لیول کے اوپر جو ٹریننگ تھی کیپیسٹی بلڈنگ این جی اوز کی، اور اس کے علاوہ آپ جو ایڈوانس لیول کے اوپر یہ جو ٹریننگ کروا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ٹریننگ آج سے 10 سال پہلے ہوتی تو شاید کہ ہمارا معیار کچھ اور ہوتا، کیونکہ ہم نے تو یہ 10 سال جو ماریں کھا کے چیزیں سیکھی ہیں، تو یہ جو انہوں نے کچھ دنوں میں ہمیں بتا دی ہیں، یہ اگر وہ دوست جو بہت کچھ کرنا چاہتے تھے پر ان کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، اگر ان کو یہ 10 سال پہلے علم ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ بہت آگے جاتے اور پرسن ود ڈسیبلٹی ایک اچھا معیار ہوتا اور ایک اچھا کام پورے نیشنل لیول کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پورے عمل میں ایک انسپریشن مجھے ملی ذاتی طور پہ کہ افراد باہم معذوری کے جو مسائل ہیں ان کو قانون کے تناظر میں کچھ رائٹس ہیں جو پروٹیکٹڈ ہیں مگر ان کی آگاہی نہیں ہے، تو اس حوالے سے کوشش کی کہ جو پرسنز ود ڈسیبلٹی لا ہے اس کی ٹرانسلیشن کر کے آرگنائزیشنز تک شیئر کی تاکہ وہ کم از کم ان پہلوؤں سے آگاہ ہو سکیں کہ اگر ان کی رائٹس کی کہیں وائلیشن ہوتی ہے تو وہ اویلیبل فورمز تک جا سکیں۔ جب افراد اپنے حقوق کو سمجھ لیتے ہیں تو نمائندگی ایک فطری سوال بن جاتی ہے۔ اسی لیے اس منصوبے میں افراد باہم معذوری کی جمہوری عمل میں شمولیت کو مرکزی اہمیت دی گئی تاکہ وہ صرف فیصلوں کے اثرات نہ سہیں بلکہ فیصلہ سازی کے عمل میں شامل بھی ہوں۔ اسی لیے ایک ایڈوکیسی پلیٹ فارم قائم کیا گیا جس نے مختلف تنظیموں کو ایک مشترکہ فریم ورک میں جوڑا۔ اس پلیٹ فارم کا مقصد پالیسی سطح پر مربوط اور مؤثر مکالمے کو فروغ دینا تھا۔ جو فورم کریٹ ہونے تھے یا ہو رہا تھا وہ نہیں ہوا، اور اس کی جو ایک ریزن جو مجھے بڑی نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انگیجمنٹ کا فقدان۔ آپ ہمیں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے، آپ ہمارے رائٹس اس بیس پر نہیں لے سکتے کہ ہم آپ سے ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں، تو ایسا نہیں ممکن۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ان کے رائٹس نہ صرف یہ کہ سروس ڈلیوری کے ذریعے دیں کہ ہم نے انہیں لمز دے دیے ہیں، ویل چیئرز دے دی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے پالیسی میکنگ کی، ضرورت ہے ڈسیبلٹی رائٹس پر بات کرنے کی،
ज़रूरत है लेबर राइट्स पर बात करने की, ज़रूरत है हमारे कोटा इम्प्लीमेंट होने पर बात करने की। इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएं, क्योंकि आप और हम मिलकर इस मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान हमेशा तरक्की पजीर ही रह जाएगा। शमूलियत कोई रियायत नहीं, ये एक बुनियादी हक है। अफराद बाहम माजूरी किसी हमदर्दी के मोहताज नहीं, बल्कि अदल पर मबनी मुसावात के हकदार हैं। रियासत हो या मुआशरा, इदारे हों या रवैये, अफराद बाहम माजूरी उसका अहम हिस्सा हैं और हमारा मुस्तकबिल तभी रोशन हो सकता है जब हमारे रास्ते भी मुश्तरक हों।